السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ افغانستان کے حالات نے، افغانستان کی صورتحال نے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے سیاسی معاملات کو اپنی پکڑ میں لے لیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی حکمت عملی افغانستان کی طرف دیکھ کر مرتب کر رہی ہیں۔ کوئی افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، کوئی چپ ہیں اور کوئی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، مبارکباد دے رہی ہیں طالبان کو اور افغانستان کے فاتحین جن کو قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکن اور امریکہ کی جو وہاں پر سہولت کاری کے ذریعے جو حکومت قائم تھی، اس حکومت کی شکست کے بعد ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان اس میں آ گیا۔ حکومت پاکستان کی پالیسی اس کے متعلق گو کہ پہلے عمران خان صاحب نے آج دن میں ایک بیان دے دیا، جس سے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب بھی افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس سے خوش ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک پراپر پالیسی آنی تھی۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے متعلق ایک پالیسی آئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ناکامی جو مسلسل ہماری حکومت کو ہے وہ ہے سفارتی محاذ پر۔ تو آج پھر اجلاس ہوا تھا اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کا، ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ہم نے اپنی قومی پالیسی دی، دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں جتنے گروپس ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کو ساتھ بٹھا کر مسئلے کا حل نکالا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ ہماری ریاستی پالیسی آ گئی۔ یہی ریاستی پالیسی ہم نے دنیا کو بتانی، اور دنیا کو بتانے کے لیے فورم ہے اقوام متحدہ، اور اقوام متحدہ میں ہے سلامتی کونسل، جو مختصر عرصے میں جس کے 2 اجلاس ہوئے ہیں، ایک 6 اگست کو ہوا افغانستان کے متعلق اور ایک آج ہوا۔ دونوں اجلاسوں میں پاکستان کو ایکسیس نہیں دی گئی، پاکستان کو اجازت نہیں دی گئی، رسائی نہیں دی گئی کہ پاکستان وہاں بیٹھ کر بات کرے۔ وجہ ظاہر ہے وہاں قیادت کر رہا ہے انڈیا، ہمارا ازلی دشمن، اور انڈیا نے تو ہمارے راستے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ کانٹے بچھانے ہی ہیں، دشمن ہے اور اپنی دشمنی کا وہ رکھے گا حساب کتاب، تو وہ تو کرے گا۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں اتنے عرصے سے لا تعلق بن کر بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم نے کیوں دنیا کو انگیج نہیں کیا تھا اس سارے معاملے میں، تاکہ انڈیا کی جو سازشیں تھیں، چاہے وہ FATF میں ہوں، چاہے اب افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوں، وہاں پر ہمیں جو انگیج کرنا تھا دنیا کے ساتھ وہ ہم نہیں کر پائے۔ ہمارے وزیر خارجہ کل انتہائی اہم دن تھا، ملتان میں بیٹھے ہوئے تھے، آج اسلام آباد وہ آئے بعد میں کل، اور پھر وہ جو افغانستان سے مختلف جو شخصیات آئیں وہاں افغانستان سے، ان سے انہوں نے ملاقات کی، پھر ان کی کل رابطہ بھی ہوا، ادھر سے ہوا برطانیہ کے وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا۔ آج خیر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ترک اپنا سربراہان نے بھی بات کی ہے، اور دنیا اب ظاہر ہے انگیج کر رہی ہے۔ لیکن ایشو یہ تھا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے وہ ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ریاستی پالیسی تو آ گئی، لیکن وہ جو آج UN کی سلامتی کونسل میں ہم نے کوشش کی کہ چلے 6 اگست کا نہ صحیح آج ہمیں بٹھایا جاتا، تو آج بھی نہیں بٹھایا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹویٹر پر اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایک بار پھر ہمیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیٹھنے سے روکا گیا ہے۔ پاکستان دہائیوں سے افغانستان کا وکٹم رہا ہے، افغانستان کی صورتحال کا بھگتتے رہے ہیں ہم، اور ہم نے اس کے باوجود بہت زیادہ تعمیری کردار ادا کیا ہے افغانستان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے۔ تو اس ساری صورتحال کے باوجود انڈیا جو ہے وہ وہاں پر ہمیں لابنگ کر رہا ہے ہمارے خلاف، وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ کا میں بتا رہا ہوں، ذرا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو انڈیا وہاں پر اپنا پاکستان کو روکنے کے لیے یا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اور آج بھی وہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ بیٹھ کر اس کا حل نکالا جائے مسئلے کا، اور مگر وہاں پر انڈیا اپنی بغض جو ہے وہ وہاں پر دکھا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے انڈیا نے یہی کرنا ہے تو وہ کیا، تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان آج بھی اس انتہائی حساس جو صورتحال ہے اس میں بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت زیادہ خلا سے بھرپور ہے، وہ خلا ہی خلا ہے اس میں، اور ہم اب جا کر ذرا دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا کر رہے ہیں۔ ویسے تو عمران خان صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل افغانستان کے لوگوں کو نکالنے دیا جائے، لیکن اس طرح کہہ کر لا تعلق نہیں رہا جا سکتا تھا جس طرح ہم رہے ہیں۔ بہرحال آج جو ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس میں 2 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا اجلاس، اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں
ایک تو وہ جو بائیڈن نے کیا کہ جہاں جو پرانی گزشتہ حکومتوں کا فیصلہ تھا انخلا کا، اس کی توسیع کو کہا گیا کہ جناب یہی حل تھا، منطقی حل تھا، اور تمام افغان گروپوں کی نمائندگی کے ساتھ ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے ہم پرعزم ہیں. یعنی ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے وہاں پر، جو ہم کہتے رہے ہیں وہ اس میں اس کا عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. اور پھر پاکستان افغانستان میں عدم مداخلت کے اصول پر سختی سے کاربند رہے گا. پاکستان اپنے پڑوس میں امن و استحکام چاہتا ہے. پاکستان سیاسی تصفیے میں سہولت کاری کے لیے عالمی برادری اور افغان اسٹیک ہولڈر سے مل کر کام کرے گا. اب یہ وہ ہے جگہ جہاں پر عالمی برادری ظاہر ہے، عالمی برادری چین بھی کہہ رہا ہے کہ جناب افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ اگر وہاں پر جمہوری حقوق کا خیال رکھے، بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھے تو ہم ان کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان نے ہی انگیج کرنا ہے. افغانستان وہاں پر افغانستان کی جو نئی حکومت ہے اس نے ہم تو اپنے لیے انگیج کریں گے نا کہ بھائی ہم تاکہ وہاں اگر کوئی پرامن حل نکل آئے اور وہاں پر کوئی دوبارہ وہ جو خانہ جنگی نہ اٹھے، جس طرح امریکہ پچھلی بار جب چلا گیا تھا 90 میں تو تب جب ہوا تھا تو وہ والی صورتحال نہ پیدا ہو کہ سوویت یونین کو شکست دے کر وہ نکل گئے اور پیچھے پھر وہاں پر جو خانہ جنگی اس خانہ جنگی کو ہم بھی بھگتتے رہے، ہمارے اوپر اثرات آئے. تو ظاہر ہے ہماری افغانستان کے مسئلے کا پرامن حل سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. افغانستان کی تو ہے ہی ہے، وہ تو بھگت رہے ہیں، وہ تو اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہاں کے جو مناظر جو صورتحال نظر آ رہی ہے. لیکن دنیا میں اگر کس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہاں کا امن تو وہ ظاہر ہے ہمارے لیے ہے. تو اس پر پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا تو اور ریاست کا تو موقف آ گیا، ناکامی کا اعتراف بھی آ گیا ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کا. لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اب پوری کی پوری افغانستان کی صورتحال کی طرف گھوم رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یا پاکستان کی سیاست جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ، یعنی افغانستان کا اس پر اثر ہوگا. اگر افغانستان میں طالبان کا کنٹرول آ جاتا ہے، طالبان وہاں پر فاتح ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو پاکستان کا سیاسی سیناریو ذرا مختلف ہو جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کی نئی سیاسی صف بندیاں ہوں گی. یہ میں نے گزارش کی تھی. اب ظاہر معاملہ اس طرف جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے اور تعاون کی پیشکش کی ہے کہ جناب ہم جو بھی طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں. اور آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو وہ جو بیان پورا میں نے اپنے پہلے والے ویلاگ میں پڑھ کر بتایا تھا، اس میں ظاہر ہے نیک خواہشات کا اظہار، مبارکباد اور پھر ساتھ تعاون کی پیشکش مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اتحادی ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ چپ ہیں، ان کی جماعت چپ ہے، ان کی جماعت اس معاملے پہ بالکل خاموش ہے، کوئی بندہ نہیں بول رہا. آج بھی میں سارا دن دیکھتا رہا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ذکر تھا، ایف آئی اے نیازی گٹھ جوڑ کا ذکر تھا، کرپشن کے معاملات تھے، حکومت پر دوسری تنقید تھی. اس معاملے کو لے کر نہ حکومت پر تنقید ہو رہی تھی، نہ ہی افغانستان کی صورتحال کے متعلق کوئی ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ویژن ہوتا ہے کہ جی وہاں کیا ہونا چاہیے. جس طرح اب خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں افغانستان نے. پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا اجلاس آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا، پیپلز پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کا ایجنڈا کچھ اور تھا. بلاول بھٹو زرداری کا پنجاب کا دورہ تھا، نئی تنظیمیں تھیں پنجاب کے متعلق، پنجاب کی تنظیم کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے علاوہ سندھ کی تنظیم کا فیصلہ ہونا تھا. بلاول بھٹو نے الیکشن کیمپین ڈیزائن کرنی تھی کہ جی وہ کیسے، یعنی کس طرح کیا جائے. کیمپین ڈیزائن کرنے کا مطلب ہے کہ جی کہاں کہاں نکلا جائے. پنجاب میں انہوں نے جانا تھا، وہ سارا کچھ تو وہ سارا آج جب اجلاس کل کی صورتحال کے بعد اجلاس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر چلا گیا تھا اور وہ تھا افغانستان کی صورتحال، اس کے پاکستان پر اثرات، پاکستان کی سیاست پر اثرات، پاکستان کی معاشرت پر، پاکستان کی معیشت پر. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہ جو طویل اجلاس رہا پیپلز پارٹی کا، اس اجلاس میں پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا جو اندر جو ڈسکشن ہوا ہے وہ کافی طویل ہوا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کی جماعت یعنی سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں مختلف آراء آئی تھی، لیکن جو پھر اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور کل پریس کانفرنس ہوگی، بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس میں اپنی پارٹی کا لائن دیں گے. لیکن اجلاس میں یہ تھا کہ جی پاکستان کی حکومت پر یہ زور دیا جائے اور عالمی برادری پر زور دیا جائے کہ افغانستان میں وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو ایک تو پرامن رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو کمزور طبقات ہیں، انسانی حقوق، جمہوری حقوق، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق،
وہ یقینی ہونے چاہیے، ان پر کوئی قدغن نہ آئے، ان پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ آج پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے افغانستان کی صورتحال پر ایک تو تشویش کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ وہی جو میں نے بتایا کہ جو تشویش کا اظہار کیا گیا وہاں کی ریلیجس لسانی یعنی مذہبی اور لسانی اقلیتیں جو ہیں ان کے متعلق، مختلف کمیونٹیز کے متعلق اور کمزور طبقات کے متعلق، خواتین کے حقوق کے متعلق، اور یہ کہ جمہوری حقوق، جمہوریت کے متعلق، لوگوں کی رائے، لوگوں کی شہری آزادیوں کے متعلق۔ تو پیپلز پارٹی نے، اب میری بات ہوئی پیپلز پارٹی کچھ لوگوں سے، تو میں نے پوچھا کہ جی آپ نے ٹھیک ہے پارٹی کا ایک اسٹیٹمنٹ، ایک بیان، ایک پالیسی تو آ گئی، اور پیپلز پارٹی کی ظاہر طالبان یا اس طرح کا جو جس کو مذہب انتہا پسندی کہا جاتا ہے، یا مذہبی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں، یا جو سیٹ اپ افغانستان کا ہے اس کو ہم کیا نام دیں، ظاہر ہے وہ ایک ہے وہاں پہ وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، طالبان نے وہاں فتح کر لیا ہوا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بہرحال اپنی جو ان کی پولیٹکس ہے اس میں اگینسٹ رہی ہے، اس طرح کی سیاست کے مخالف رہی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان کے باہر ہو۔ تو پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اپنا ایک موقف ہے، لہذا وہ کھل کر اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو آج بھی انہوں نے کھل کر اپنا اظہار کیا ہے، اور سارا کا سارا فوکس رکھا جو میں نے آغاز جہاں سے کیا تھا کہ پاکستان کی پوری پاکستان کی سیاست اب افغانستان کی صورتحال کے ساتھ جڑ گئی ہے، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کا ریئیکشن آئے گا، یہاں سے افغانستان کی صورتحال کو دیکھ کر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملی بنائیں گی۔ یہی پیپلز پارٹی نے تو کلیئر ایک چیز آ گئی ہے، کل پریس کانفرنس ہو جائے گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو وہاں پر کچھ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن جو مسنگ ہے اس ساری صورتحال میں وہ ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون، میں نے پہلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت، وہ بالکل خاموش ہے، وہ ابھی تک تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، حالانکہ وہاں پر اب دنیا کے مختلف ممالک نے، جیسے امریکہ تک نے کہہ دیا کہ اگر وہاں پر آپ نے طالبان نے جمہوری اور انسانی حقوق کی پاسداری کی تو پھر ہم ان کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا طالبان کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ، چائنا ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے، دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر طالبان اپنا پچھلے دور کے طرز عمل نہیں دہرائیں گے تو پھر ان کے متعلق سافٹ کارنر دنیا میں ہو سکتا ہے۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ بھئی اگر وہ وہاں پر خواتین کے متعلق، اقلیتوں کے متعلق، دوسری لسانیات، جو چھوٹی لسانیت ہزارے وغیرہ جس طرح وہاں پر ہمیشہ عطاب میں رہیں، تو ان کے متعلق اگر کوئی ان کی پالیسی وہ والی پرانی نہیں رہے گی تو پھر دنیا ظاہر ان کو کنسیڈر کرے گی۔ لیکن یہاں پر پاکستان جو متاثر ہو رہا ہے، یا پاکستان کی سیاست جو متاثر ہو رہی ہے، تو اس میں سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون ابھی تک حالات کا انتظار کر رہی کہ حالات اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون فیصلہ کرے گی۔ اور مسلم لیگ نون کی جو اتحادی جماعت ہے پی ڈی ایم میں سب سے بڑی اتحادی جماعت، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تو اس طرف چل پڑے ہوئے، انہوں نے تو وہ میں نے گزارش کی کہ بیان جاری کر دیا ہوا ہے۔ اور کچھ دن پہلے جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا 11 اگست کا، اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے جو پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی جوائنٹ پولیٹکس کے متعلق جتنے سوال تھے اس کا تو انہوں نے جواب دیا تھا، یعنی پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملی، پی ڈی ایم کے جلسے اور یہ وہ، اس پر تو انہوں نے کھل کر بات کی تھی، کھل کر جواب دیے تھے۔ لیکن افغانستان کی صورتحال پر طالبان کے متعلق ایک ان سے سوال ہوا تھا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی کے جلسے میں اس کا جواب دوں گا۔ وہ جواب تو خیر وزیرستان مکین میں جو انہوں نے 25 جولائی کو جلسہ کیا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی لائن کلیئر تھی، آ گئی تھی، وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کس طرح کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے کھل کر وہ سامنے آ گئے۔ تو اس میں اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یا ان کی جماعت وہ کس طرف بیٹھے گی، ان کی پالیٹکس کیا ہوگی، وہ ابھی تک نہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سچویشن پہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے، نہ اس طرف سیدھی کوئی بات کھل کر ہو رہی ہے، ادھر ادھر سے باتیں آ رہی ہیں۔ جیسے آج میں نے کہا کہ سینٹ کے جو دفاعی کمیٹی ہے، اس کی قائمہ کمیٹی سینٹ کی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ کل پرسوں پیپلز پارٹی، کل ہی بلکہ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے مطالبہ کیا تھا کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کی سی سی کے اجلاس میں یہی تھا کہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کے بلا کر اس میں بتایا جائے کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں اپنا انپٹ دینا چاہ رہی ہے، وہ اس لیے انہوں نے اجلاس کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون ابھی تک خاموش ہے، اور پاکستان کی اب آنے والی جو سیاست ہے، ظاہر ہے وہ خاموش اس لیے نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون کا اپنا ایک سیاسی طرز عمل ہے، اپنے ایک سیاسی نظریہ ہے، تو وہ اپنے حساب سے یعنی صورتحال دیکھ کر
اپنا کوئی فیصلہ کرے گی. تو مسلم لیگ نون ابھی شاید حالات کو سمجھ رہی ہے کہ بھئی حالات کس طرف جائیں گے اور کیا سیاسی پالیسی ہونی چاہیے. آپ کو میں نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ جو یہ تحریک ہے، یہ جو پی ڈی ایم تحریک چلا رہی ہے، یا آنے والی حکومت کس کی ہو، آنے والا پاکستان میں سیٹ اپ کس کا ہوگا، کیا ہوگا، یہ سارا کا سارا افغانستان کے ساتھ اس کا جڑا ہے مستقبل. تو نظر اب صاف آنا شروع ہو گیا ہے کہ ساری قوتیں ادھر دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، اور اس کے جو ہے وہ یہاں پر یعنی افغانستان میں کیا ہوگا، اور پھر ہمیں یہاں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیا سیاسی لائن لینی چاہیے. یہ سارا کا سارا افغانستان کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.